صفحہ نمبر 204 یعنی کہ پیج 204 اور سبجیکٹ ہے ہمارا غزوہ بدر، سیرت النبی، جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 204 یعنی پیج 204، غزوہ بدر مین سبجیکٹ ہے ہمارا، سیرت النبی جلد اول۔ ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے اور حضرت زینب رضی اللہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے۔ چند سال کے بعد بڑے سر و سامان سے شام کی تجارت لے کر نکلے۔ واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب کے گرفتار کر لیا۔ اسباب ایک ایک سپاہی پر تقسیم ہو گیا۔ یہ چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پناہ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کا اسباب واپس کر دو۔ پھر تسلیم کی گردنیں جھک گئیں اور سپاہیوں نے ایک ایک دھاگا تک لا کر واپس کر دیا۔ اب یہ وار ایسا نہ تھا جو خالی جاتا۔ ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکاء کو حساب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا۔ بدر کی خبر مکہ میں پہنچی تو گھر گھر ماتم تھا، لیکن غیرت کی وجہ سے قریش نے منادی کرا دی کہ کوئی شخص رونے نہ پائے۔ اس لڑائی میں اسود کے 3 لڑکے مارے گئے۔ اس کا دل امنڈ آتا تھا لیکن قومی عزت کی وجہ سے رو نہیں سکتا تھا۔ اتفاق یہ کہ ایک دن کسی طرف سے رونے کی آواز آئی، سمجھا کہ قریش نے رونے کی اجازت دے دی ہے۔ نوکر سے کہا، دیکھنا کون روتا ہے؟ کیا رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، جی کھول کر رو لوں تو تسکین ہو جائے۔ آدمی نے آ کر کہا، ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اس لیے رو رہی ہے۔ اسود کی زبان سے بے اختیار یہ شعر نکلے، اونٹ کے گم ہونے پر روتی ہوں اور اس کو نیند نہیں آتی اونٹ پر۔ مت رو، بدر پر آنسو بہا، جہاں قسمت نے کمی کی تجھ کو رونا ہے۔ تو عقل پر رو اور حارث پر رو، جو شیروں کا شیر ہے۔ عمیر بن وہب قریش میں اسلام کا سخت دشمن تھا اور صفوان بن امیہ حجر میں بیٹھے مقتولین بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب جینے کا مزہ نہیں آتا۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں سوار ہو کر جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراتا۔ میرا بیٹا بھی وہاں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی اور بچوں کی فکر نہ کرو، ان کا میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر نے گھر آ کر تلوار زہر میں بجھائی اور مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر نے اس کے تیور دیکھ لیے، گلا دبائے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ نے فرمایا، عمر چھوڑ دو، عمیر قریب آ جاؤ۔ پوچھا، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا، تلوار کیوں حائل ہے؟ عمیر نے کہا، آخر تلواریں بدر میں کس کام آئیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، تم نے اور صفوان نے حجر میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ عمیر آپ کی یہ بات سن کر سناٹے میں آ گیا، بے اختیار ہو کر بولا، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تم پیغمبر ہو، بخدا میرے اور صفوان کے سوا اس معاملے کی کسی کو خبر نہ تھی۔ قریش جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے منتظر تھے، انہوں نے عمیر کے مسلمان ہونے کی خبر سنی۔ حضرت عمیر رضی اللہ مسلمان ہو کر بہادرانہ مکہ میں آئے، جہاں کا ذرہ ذرہ اس وقت مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ ان کو اسلام کے دوستوں سے جس شدت کے ساتھ عداوت تھی، اسی شدت سے وہ اب دشمنان اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور ایک مجمع کثیر کو اس روشنی سے منور کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کا جو وی لاگ ہے، اس کا ہے نام، سبجیکٹ ہے غزوہ بدر کا بیان قرآن کریم سے ثابت ہے۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ وی لاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔